پہلے ہمارا کمپٹیشن سب سے یہ ہوتا تھا کہ یار ہائے دیکھو فلاں یار غزل نے وہ گیسٹ بلا لی, کتنا اچھا ڈاکٹر صاحب نے ٹاپک دیا ہے, وہ دیکھو وہاں کتنی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, یہ پتا دی تو مجھے پتا نہیں تھی, ہائے فلاں وہ گیسٹ آنا چاہیے, وہ یہ مطلب سب سے مشہور قابل ڈاکٹر ایکسپرٹ جس کے شو پہ آ گیا, لگتا تھا کہ بس یار اس نے آج میدان مار لیا. اور اب جو ہے کرائیٹیریا کمپٹیشن اتنا بدل گیا ہے, میں کہہ سکتی ہوں کہ کہیں کہیں فحاشیاں, کہیں کہیں لچرپن, کہیں کہیں بالکل نان سینس قسم کی انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. ویئر ہیو وی گون رانگ؟ میرا آج کا کوشچن آپ سے ضرور ہے, مجھے پلیز ٹیکسٹ کر کے بتائیں کہ کیا چیز ہے کہ ہم لوگ کچھ سال پہلے مارننگ شوز ہوتے تھے, کتنی انفارمیشن, کتنا سکھایا, اور اب لوگ اور ڈسکس کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی تھی, اب ڈسکشن میک اپ, کپڑے اور جوتوں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں جا کے ختم ہوتی ہے. تو پلیز بتائیں ویئر ہیو دا مارننگ شو گون رانگ؟ اور مارننگ شو ہوسٹ نے, اور یہ میں فیکٹ بتاؤں کہ یہ وہ کیپٹن آف دا شپ ہوتی ہے, مارننگ شو ہوسٹ کا بہت بہت قصور ہوتا ہے اور کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے جب ایک چیز صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے. تو کیا غلطی ہوئی, کہاں ہم غلط ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے آپ کے فینس بھی آپ سے اپسیٹ, میں آپ کا بلاگ وغیرہ کچھ پڑھ رہی تھی, آپ کے فیس بک پہ بھی آپ کے فینس آپ سے اپسیٹ ہیں, کس وجہ سے؟ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ کئی دفعہ انسان کے پاس ویژن ہونا چاہیے, ہنر ہونا چاہیے کہ وہ پہچانے کہ یہ کانچ کا ٹکڑا ہے یا ہیرا ہے. کئی لوگ پہچان نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ ہر شخص سے ایک جیسا سلوک نہیں کر سکتے. ہیرے کی قیمت ہوتی ہے, ہیرے کو خاص طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اگر ہیرا گر کے ٹوٹ جائے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. شیشے کی قیمت ہی نہیں, ٹوٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوتا یہ ہے کہ اگر میں کوئی گفتگو کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں جب 10 منٹ لیکچر دیتا تھا تو انیشلی, یہ کئی سال پہلے کی بات ہے, وہاں سے اپوزیشن ہوئی کہ کون سنے گا ایک آدمی کا 10 منٹ کا لیکچر. یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے نا کہ جی یہاں تو کچھ انٹریکٹیو ہونا چاہیے. وہ 10 منٹ کا لیکچر لوگ گلوڈ ہوتے تھے. خدا نے مجھے صلاحیت یہ دی ہے, یہ رب کا احسان ہے کہ میں جب آپ سے گفتگو کروں گا تو میں آپ کے مائنڈ کے اندر چلا جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں دیکھیں نا یہاں سر بھاری ہو گیا میرا ایک دم, اور یہ فیکٹ ہے. اور آپ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ بولتے رہے تو میں سنتی رہوں, وہ چائے بھی نہیں بھول گئی. اگر یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی سوال کا جواب دے رہا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مختلف, دیکھیں ویورشپ ڈفرینٹ لیول کی ہوتی ہے. انٹلیکچوئل بھی دیکھ رہا ہے, میڈیوکر بھی دیکھ رہا ہے, سلما نجمہ بھی دیکھ رہی ہے گھر کے اندر, ہے نا. ہم جھیلم سے کوئی خاتون دیکھ رہی ہے جس کو شاید نہیں آتی انگریزی. تو ہمیں جب ایک سوال کا جواب دینا ہوتا ہے تو ایگزامپل کے ذریعے آپ ڈفرینٹ مینٹل لیولز پہ جا کر بات کو کلیئر کرتے تاکہ ہر طبقے کا اور ہر ذہن کا آدمی سمجھ سکے. بالکل صحیح. تو مسئلہ کہاں اس میں انٹرپریٹیشن, اگر انٹرپشن ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے انٹرپشن ہوتی ہے, اب لوگ سن رہے ہیں نا, ایک دم سے انٹرپشن ہو گئی تو اب لوگوں کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے. مطلب آپ کو لگا کہ جو مارننگ شو ہوسٹ ہے, آپ کی بات, میں سمپل الفاظ میں بتاؤں تو آپ کی بات کو انٹرپٹ کیا جاتا تھا اور آپ کی جگہ جواب دیا جاتا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ؟ بالکل جی. یہ آپ, میں نہیں کہہ رہا, آپ میرے فیس بک پہ دیکھیں, میں نے پڑھا ہے, ہزاروں ہے. میرا تو فیس بک پہ بہت بڑا گروپ ہے اور میری اپنی جو میلنگ لسٹ ہے وہ اب تک ملا کے جو 100% ایکٹیو میلنگ لسٹ ہے وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے. اس میں ایک فین میں بھی تو ہوں نا. اب وہ 2.5 لاکھ کی میلنگ لسٹ ہے. جب ہمیں ای میلز آتی ہیں, اور آپ دیکھ لیں میرے فیس بک پہ جا کے, آپ کو مل جائے گی ساری چیزیں. بالکل دیکھا, اسی پہ پڑھ کے مجھے لگا, پھر میں نے اس وجہ سے آپ کا ایک دفعہ شو دیکھا جہاں پہلے تھے, اور ڈاکٹر صاحب مجھے لگا کہ آپ انوالو بھی نہیں تھے اپنے سیگمنٹ میں. آپ ایک تو بالکل آرام سے ایسے بیٹھے, میں کئی ڈاکٹر موئز کو کیا ہوا, ابھی دیکھیے جس طرح ماشاءاللہ الرٹ, اسمائل, انوالو, ڈاکٹر صاحب ایسے بیٹھے اور لگ رہا تھا کہ آپ سخت تپے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اگر انسان کو صلاحیت تو چہرہ پڑھنے کی تو بالکل پڑھ سکتے ہیں, کئی لوگ پڑھ سکتے ہیں چہرہ, کیونکہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن, جو انٹرنل کمیونیکیشن ہے اس کا 93% اظہار ہوتا ہے. آپ منہ سے کچھ نہ بولیں, آپ کی نظریں, آپ کی آنکھیں, آپ کا بیٹھنے کا انداز سب بتا دے گا کہ آپ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر بہت مٹیریل ہے, آپ چاہتے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچے, اور وہ رک جاتا ہے, تو دین یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. اسی مگر یہ کہ چلیں جی, چونکہ میں کٹیس آدمی ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ سلسلہ چلتا رہے, تو میں کچھ بولتا نہیں. اچھا, دوسری چیز جو بہت ضروری ہے, آپ کے پروگرام کے توسل سے میں چاہتا ہوں تمام مارننگ شو کی جتنی ہماری ہوسٹ ہیں, میل ہے, فیمیل ہے, سب کچھ ہے, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اصل جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ہوتا ہے. کبھی کسی سے کمپیٹ مت کیجیے گا.
दूसरे से कॉम्पीट करने में क्या होता है कि कभी आप अच्छे, कभी वो अच्छे, कभी आप अच्छे, उसमें आपके अंदर एक एग्रेशन पैदा होता है. बिल्कुल. तो वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि द ओनली पर्सन यू शुड कॉम्पीट विद योर सेल्फ सो दैट देयर इज अ बेटर पर्सन टुमारो. हर रोज नया. और हमारा विजन तो ये होना चाहिए कि ओपरा विनफ्री लेवल पे जाए. देखिए ना, वो भी एक खातून थी ना, एक विजन के, इतनी मोटी खातून थी, इतनी बदसूरत थी अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें, बट शी हैड समथिंग इन हर, एक विजन लेके चली है एंड शी रॉक द वर्ल्ड. मैं तो पढ़ी उनकी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, अमेजिंग. अमेजिंग. सिर्फ शो नहीं किया उसने, इतना सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट किया. That's it. You see, सिर्फ शो नहीं. हमारी जो मैं कहती हूँ कि हम उसका 10% भी कर जाए तो क्या बहुत बड़ी बात है. नहीं, हमारे मुल्क में कर सके, मुल्क से बाहर. सबसे बड़ी चीज ये है कि मुल्क के लोगों को इश्यूज हैं, मुल्क के बाहर जो लोग हैं वो बहुत कमिटेड है. आपके शो के साथ तो बहुत ज्यादा है. ये अचीवमेंट है एक अब्यूज लड़की की, एक फैमिली से डिस्टर्ब लड़की की, एक वो लड़की जो कि हमारे साथ कोई किसी मतलब माफी ट्रेजेडी हो जाए तो हम तो कहते हैं ना बस नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, शराब में लग गए, ड्रग में लग गए, क्योंकि जी एक फला हादसा आया. और इसके जो हालात जिंदगी में थे उससे वो ओपरा विनफ्री क्या बनी, उसने अपनी ट्रेजेडीज को स्ट्रेंथ बना के क्या कुछ नहीं अचीव किया. और हम क्या करते हैं, हम एक शेल में घुस जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ फला ने ज्यादती की, फला वो हुआ, मुझे जॉब से निकाल दिया गया और बेहोश हो गया. क्यों? हमें अपनी इस तरह के वाक्यों को स्ट्रेंथ बना के आगे चलना चाहिए. और मेरे ख्याल में डॉक्टर मोइस माशाल्लाह अब 5 years ऑन, अब आपको भी बहुत और फ्रस्ट्रेशन होती है ना डॉक्टर साहब, 5 साल हो गए मुझे, मैं वैसे तो 35 साल हो गए इस मुल्क में. वो तो माशाल्लाह वैसे आपने बड़ा अचीव किया, बट आपको लग रहा होगा कि शोज में मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ, मैं आज भी वही फोन कॉल के जवाब दे रहा हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मेरे बच्चे को ये हो गया. नहीं तो रात के 2 बजे खातून फोन करती है, मेरी बेटी मेरे साथ है, उसकी इंगेजमेंट है, संडे को दुआ कीजिएगा इस्लामाबाद में, अल्लाह उसकी जिंदगी बेहतर करे. तो हम शॉपिंग के लिए आए थे, तो रात के 2 बजे खातून कॉल करती है उस नंबर के ऊपर और कहती जी आप प्रोफेसर मोइस बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इनकी बेटी बात कर रही हूँ. अच्छा, मेरे को नींद नहीं आ रही. 2 बजे रात को. तो उसने कहा अच्छा नींद नहीं आ रही, आप सुबह फोन कीजिएगा. कहती नहीं मैं सो रही हूँ. कहती आप कैसे सो सकती है जब तक मुझे नींद नहीं आती? ओए नंबर लेना था आपने, मैं बात करती. नादिया, हर किस्म के लोग होते हैं, ठीक है. हमें देखना है कि इंसान बुरा नहीं होता. हम कंडेम करते हैं बिहेवियर को, आदत को, उसकी हरकत को. इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान बुरा नहीं होता. तो जैसे ओपरा की बात की, एक चीज याद रखिए, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वॉट यू डू डज नॉट डिटर्मिन हु यू आर. आप कौन सा काम करते हैं, आपका क्या मनसब है, क्या टाइटल है, इससे आपकी पहचान नहीं है. इट इज हाउ क्विकली यू गेट अप आफ्टर फॉलिंग दैट डिटर्मिन्स हु यू आर. गिरने के बाद कितनी जल्दी आप उठते हैं, ये आपकी पहचान है कि आप क्या हैं. बड़ी जबरदस्त. 10 बार डॉक्टर साहब बहुत गहराई में चले गए. हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. बट सच में सच अ प्लेजर, बहुत हमारे लिए अच्छी ऑनर की बात और बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर मोइस अब हमारे पैनल पे एक्सक्लूसिव एनकेएस पे आप उनके सेगमेंट देखेंगे. और जिस तरह हमने कहा कि वो डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं, तो वो डिफरेंट क्या है वो जरूर देखेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से. विल टेक अ ब्रेक हियर, सी यू आफ्टर दैट. कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग जियो मजे से. आपकी कॉल भी लाइव. आज के दिमाग की बत्ती का सवाल है कि धुआं में मेरा नाम जिशान शफी है. आई एम अदन इकबाल. मैं हूँ अबूजर. हेलो, मेरा नाम है मरियम सईद. हाय, मेरा नाम है फैज आलम. हाय, मैं हूँ यास्मीन इशफाक. हाय, दिस इज अली बिलाल.